تو یہ تو پورا جو مزاج ایک نوجوان کا بنتا ہے، پھر معاشرے کا بنتا ہے، ریاست کا بنتا ہے، یہ تو ایک بہت پختہ مزاج ہے ہمارا. اور جیسے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ بھئی کہ اسلام اور ریاست کو الگ کریں، تو ہم اقبال یاد آتے ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر ہم مغرب کی طرف دیکھتے تو یاد آتا ہے کہ وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو اب یہ تو پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں آپ جو فکر کی بات کر رہے ہیں اس میں ایک یہ بات کی جاتی ہے، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ آپ لوگ ریلیجیس ڈیفیٹزم کی بات کر رہے ہیں، آپ اپولوجیٹک ہو گئے ہیں نا اب کہ بھائی تہذیبی طور پہ ہم شکست خوردہ قوم ہے، عالمی طاقتوں سے بھی ہار گئے، تو بس جو دنیا کا بنایا ہوا ورلڈ آرڈر ہے اسی کے اندر کمپلیسٹ ہو کے بس چپکے سے کہیں وقت نکال لو اور کلمہ بھی پڑھتے رہو بیچ میں دل میں کہیں. اس کے دو جوابات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں. تو جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ سے مراد وہ جن کا نقطہ نظر نقطہ نظر آپ پیش کر رہے ہیں تقسیم کی طور پر، تو وہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ تھا وہ تو اتنی مضبوطی پہ کھڑا ہوا ہے کہ آپ کا جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ تو ان کے سامنے ہر سال کاسہ گدائی لے کے $1 بلین کی بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. اچھا، وہی ممالک ہیں جن کے قائم کردہ پورے کے پورے اس ٹیکنالوجی کے ریولوشن کو آپ استعمال کر کے انہی کیمروں انہی پوڈ کاسٹوں کے مائک میں بیٹھ کے خلافت کے احیاء کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ لوگوں کی طرف سے ایک نوید انقلاب سنائی جاتی ہے، اس کے بعد تو بھائی کچھ جاؤ نا پتھر کے دور میں رہو اور پھر ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہو. یہاں پر بیٹھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ عالمی استعمار اور یہ مغربی طاقتیں اور یہ قوتیں اور ان کے ساتھ ہمارا جس کو کہتے ہیں دائمی مخاصمت کا تعلق ہے اور یہ تہذیبوں کی جنگ ہے. تو پھر تہذیبوں کی جنگ میں ٹھنڈے کمروں میں نہیں بیٹھا جاتا، تہذیبوں کی جنگ پھر پہاڑوں پہ اٹھ کے لڑی جاتی ہے، جیسے طالبان نے لڑی ہے. ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی عقل کے اوپر ماتم اور ان کا جذبے کے اوپر رشک آتا ہے، اس لیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کہانی سنائی جاتی ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ اصل میں انسان حقیقت کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کو لگنے والا ہر زخم لگ رہا ہوتا ہے کہ جانب حق میں جدوجہد کا اللہ کی طرف سے آزمائش کا زخم ہے مجھ پہ، حالانکہ وہ اس کی تخریب کا زخم ہوتا ہے. ہماری قوم آج جہاں پر پہنچ گئی ہے، یہی تو بیانیہ موجود تھا. اس بیانیے کے گل تو ہمیں آج نظر آتے ہیں سوسائٹی کے اندر، گلی محلوں کے اندر. اور پھر جو پوت آپ نے یہاں پہ تیار کی، اس کو عالمی استعمار سے لڑایا، اور لڑانے کے بعد اس نے آپ کے گلی محلوں میں، چوک چراہوں میں، دیوانوں بازاروں میں جو کشت خون کا بازار گرم کیا، جو بارود اور آگ کی یہاں پر لہر دوڑائی، اس کے بعد وہ کہاں ہے عظمت رفتہ کی بات ہے؟ وہ بیانیے کہاں ہے مذہب کے؟ یعنی پھر ہم اپنے لوگوں کے خلاف ضرب اسب کرتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کے خلاف رد و فساد ہوتا ہے. وہی رد فساد جو کچھ عرصہ پہلے ضرب مومن تھی، مومن کی تلوار تھی، اور اس کے پیچھے قومی پوری کی پوری انٹیلیجنسیا کھڑی تھی. مجھے یاد ہے جس وقت اس ملک میں ہم رہتے تھے 9/11 ہوا، تو اس وقت یہاں کے دانشوروں کی خوشی دیدنی تھی، اور یہاں کے مذہبی علماء کی جو، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہی محلوں انہی علاقوں میں ہم بیٹھتے تھے، اور ہم وہ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جو ہمارا خواب تھا یہ شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. اور دیکھیں عالمی نظم کہاں جا رہا ہے، وہ عالمی نظم وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اس عالمی نظم کی باج گزاری میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو کچھ آپ لوگوں کے نظریات ہیں اس کے گل تو سامنے آ گئے. اب آئیے ہمارے نظریات پہ. ہمارا ابھی الٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دنیا کے اندر جتنے نظریات ہیں، چاہے وہ نظریات مسلم تہذیبی روایت نے پیدا کی ہوں، چاہے وہ نظریات محرومی کی نفسیات سے پیدا ہوئے ہوں، چاہے وہ نظریات عظمت رفتہ کی بازیافت میں ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم صرف سرنڈر کرتے ہیں خدا کے پیغمبر کے آگے. اور خدا کا پیغمبر خدا کا منتخب فرستادہ روئے زمین پر واحد تنہا ماخذ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں جو لفظ منہ سے نکالنا ہے اس کی سند محمد رسول اللہ سے آئے گی. تو ہمارا پورا دینی ڈسکورس اس کنزرویٹیوزم پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم خارج، سماج، معاشرہ، افادیت، عدم افادیت، تعمیر، تخریب، اس سب سے باورہ ہو چکے ہیں. ہم اس کی بات کرتے ہیں. ان پیغمبر کی ذات سے ہمیں کچھ دین کے سورسز ملے ہیں، وہ قرآن و سنت پہ مبنی ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس قرآن و سنت میں مغرب کی مخالفت کی بات کی ہے، آیت پڑھیں. آیت پڑھیں گے تو دوسری مجبوری یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ہم نے دنیا کے جو عقلی مسلمات ہیں ان کو بھی مانا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے آیت کا ترجمہ کریں. ترجمہ ہوتا ہے لفظ سے، لفظ ہوتا ہے کلام میں، کلام رکھتا ہے اپنا کانٹیکسٹ. آپ میرے سامنے آ کر حدیث پڑھیں گے
کہ بھئی اللہ کے پیغمبر نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ. ایک کافر کے گھر کی تو آگ سے گھر کو روشن نہ کرو. آپ کہتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم پوری تقسیم کو مان لیں, تو ہم کہیں گے پوری حدیث پڑھو. پوری حدیث پہ تو یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی. پوری حدیث پہ تو بات بیان ہوئی جعل الرزق تحت ظل رمحی وجعل الصغار علی ما خالف امری من تشبہ بقوم فہو منہ. بھئی پیغمبر ہیں, خاص قانون ہیں, آتے ہیں, تمام حجت ہوتا ہے, عذاب آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تلواروں کے سائے میں تمہارا رزق رکھ دیا ہے, جو تمہاری مخالفت کرے گا نیست و نابود ہوگا. اب موقع آ گیا ہے خدا کے عذاب کا. جس نے جس قوم کے ساتھ ہونا ہے الگ الگ ہو جاؤ, کیونکہ فیصلہ ہونے والا ہے حشر معہم. تو اب آپ کو میں حدیث سناؤں گا, آپ آگے سے آ کر مجھے کہیں گے آپ تو اصل میں اپولوجیٹک ہو گئے ہیں, مغرب کے ساتھی ہو گئے. تو پھر میں پلٹ کے کہوں گا کہ آپ اصل میں اسلامزم اپنی سیاسی برتری کی بازیافت میں دین کے جو بنیادی مقدمات ہیں ان کو براہ راست سمجھنے پر بھی آمادہ نہیں ہے. تو ہمارا معاملہ اپولوجی کا نہیں ہے, آپ کا معاملہ دین سے دوری کا ہے.